جی ڈی اے کے آج کے اجلاس میں پیر صاحب کی صدارت میں شدید الفاظ میں کنڈیم کیا ہے نصر اللہ گڈانی شہید کے شہادت کو۔ جی ڈی اے کے اجلاس میں سخت تشویش کا اظہار کیا گیا کہ سندھ میں باقی صوبوں کے بنسبت صحافی زیادہ نشانہ بن رہے ہیں۔ نصر اللہ گڈانی کو جس بے دردی سے شہید کیا گیا 5 دن تک اس کی ایف آئی آر نہیں ہوئی اور آخر میں ایف آئی آر نامعلوم افراد کے خلاف کاٹ دی گئی۔ اس سے پہلے صحافی جان محمد مہر کو شہید کیا گیا، اس سے پہلے عزیز میمن کو شہید کیا گیا۔ جی ڈی اے کے اجلاس میں سندھ میں جو بچیاں گم ہیں، فضیلہ سرکی، پریا کماری، ان بچیوں کی گمشدگی پہ بھی تشویش کا اظہار کیا گیا کہ یہ بچیاں اپنے والدین کو لوٹا کے نہیں دی گئیں۔ فاطمہ پھرڑو بچی ہماری ایک ماری گئی، اس کے حوالے سے بھی کوئی انصاف نہیں ہو پایا۔ جی ڈی اے نے سخت تشویش کا اظہار کیا ہے آج کہ کندکوٹ، شکارپور، جیکب آباد، گھوٹکی، خیرپور، لاڑکانہ، کمبر شداد کوٹ، ان اضلاع میں اسکول بند ہیں کیونکہ ٹیچرز نہیں جا سکتے، بچے نہیں جا سکتے۔ جی ڈی اے کے اجلاس نے اس بات پہ بھی سخت تشویش کا اظہار کیا ہے کہ سندھ کے وسائل، خصوصاً پہاڑ، منرلز، معدنیات، کارونجھر جیسے ماؤنٹین، دوسرے اضلاع میں موجود نیچرل ریسورسز، ان کو عوام کو اعتماد میں لیے بغیر ان کو لوٹا جا رہا ہے، اس کو عوام کے مفادات کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے۔ جی ڈی اے کے آج کے اجلاس نے کراچی میں امن و امان کی صورتحال پہ سخت تشویش کا اظہار کیا۔ کراچی میں ڈکیتیاں، کراچی میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن، کراچی میں قتل و غارت، سندھ کے دوسرے اضلاع میں قتل و غارت، ڈاکو راج۔ جی ڈی اے کے اجلاس نے یہ سوال پوچھا ہے آج کے اجلاس کے توسط سے کہ ڈاکوؤں کے پاس یہ ہتھیار کہاں سے آتے ہیں، کون فراہم کرتا ہے ڈاکوؤں کو، وہ بڑے ہتھیار چلانے کی ٹریننگ کون دیتا ہے، ڈاکوؤں کو نقل و حرکت کی اجازت کس نے دی ہوئی ہے، پولیس افسران کے ہوتے ہوئے ڈاکو دندناتے پھر رہے ہیں۔ ماضی میں کبھی ڈاکوؤں نے اغوا سے آگے بڑھ کر، رینسم سے آگے بڑھ کر کوئی قدم نہیں اٹھایا۔ اب ڈاکو معصوم بچوں کی ویڈیوز بناتے ہیں، ان کے ساتھ ابیوز کی، اور پھر وہ ویڈیوز ان مغویوں کی پوسٹ کی جاتی ہیں۔ ایسا حشر پاکستان نہیں، دنیا کے کسی ملک میں نہیں ہے۔ جی ڈی اے نے سخت تشویش کا اظہار کیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی قومی ایجنڈا سے سندھ گم ہو چکا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ سندھ کو گزشتہ 15-18 سال سے سمجھا گیا ہے کہ یہ کوئی روانڈا ہے، کوئی ایتھیوپیا ہے، کوئی نکاراگوا ہے، کوئی ہیتی ہے، جس سے کوئی تعلق نہیں وفاق پاکستان کے ان فورسز کا، ان طاقتوں کا، ان فورمز کا جو فیصلہ سازی کرتی ہیں، نہ پارلیمنٹ کا، نہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کا، نہ ہماری عدلیہ کا۔ سندھ کو کسی یتیم بچے کی طرح تباہ و برباد ہونے کے لیے چھوڑ دیا گیا ہے۔ کوئی نوٹس نہیں لیتا کہ سندھ میں کرپشن ہے، کیا سسٹم چل رہا ہے، گورننس کیسے تباہ ہو رہی ہے۔ گھر ڈھائے جاتے ہیں، دادو میں، نوشہروں میں، کراچی میں جو سیاسی مخالفین ہیں ان کا گھر ڈھانا تو شاید افغانستان میں بھی نہ ہوتا ہو جیسے یہاں کیا جا رہا ہے۔ پانی کے لیے آبادگار بلک رہے ہیں، پانی نہیں ہے، اور ان مخصوص اقتداری وڈیروں کو پانی مل رہا ہے۔ باڑ دینے کا جو حشر ہوا، تعلیم کا جو حشر ہے، گھوسٹ اسکول ہیں، اسپتالوں میں دوائیاں نہیں ہیں، لوگ بلک رہے ہیں، روزگار نہیں ہے۔ سندھ جس کے پاس سب سے زیادہ وسائل ہیں، اس سندھ میں روزگار کے لیے لوگ دھکے کھا رہے ہیں۔ اور میں انتہائی افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ سندھ میں بہت سے اضلاع میں اس قسم کی لوکل انڈسٹریز یا پرائیویٹ سیکٹر ہیں جو کہتے ہیں کہ وہاں مقامی لوگوں کو روزگار نہ دیا جائے۔ ایسی ویڈیوز، آڈیو لیکس آ چکی ہیں جس میں ان فیکٹریز اور ان کارپوریٹ سیکٹر کے اسٹرکچرز کے ہیڈ کہہ رہے ہیں کہ خبردار کسی مقامی شخص کو روزگار نہیں دیا جائے گا۔ یعنی کوئی مفتوحہ علاقہ ہے ہم سندھ، ہم کو کسی نے فتح کیا، ہم نے تو پاکستان کی قرارداد پیش کی تھی، ہمیں فتح کر لیا ہے کسی نے، اور یہاں پہ ہمارا کوئی چانسلر بنا کے، کوئی ہمارا لارڈ بنا کے بھجوا دیا ہے زرداری صاحب کو کہ وہ جیسے چاہیں چارلس نیپیر کی جگہ جس کو چاہیں نوازے، جس کو آگے لے آئیں۔ یہ شکایت کی ہے جی ڈی اے نے، اور جی ڈی اے سمجھتا ہے کہ وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کی پارلیمان، پاکستان کی عدلیہ ان معاملات میں الجھی ہوئی ہے، ہمیں نظر آ رہا ہے جو معاملات اسلام آباد کے لیے اہم ہو سکتے ہیں، لاہور کے لیے اہم ہو سکتے ہیں، وہ سندھ کے لیے اہم نہیں ہیں۔ سندھ کو اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے کہ عدلیہ کون سے معاملات پہ سو موٹو لے رہی ہے، کون سے معاملات پہ کیا کر رہی ہے۔ سندھ کے لوگ سوچ رہے ہیں کہ پنجاب میں لوڈ شیڈنگ، ہمارا کیپٹل ہے کراچی سندھ کا، کراچی سے لے کر کندکوٹ تک لوڈ شیڈنگ، ہر 1 گھنٹے کے بعد 3 گھنٹے 4 گھنٹے لائٹ چلی جاتی ہے۔ پنجاب میں 3-4 گھنٹے لائٹ ہوتی ہے، پھر 1-2 گھنٹے لائٹ جاتی ہے، پھر 3-4 گھنٹے آتی ہے۔
सिंध में 4-4 घंटे लाइट जाने के बाद 1 घंटे के लिए लाइट आती है। लोड शेडिंग में कश्मीर में आप कहते हैं कि कश्मीर के लोग निकले तो आपने उनको सब्सिडी दी, उनके साथ रियायत की, कि कश्मीरी भाई कहते हैं कि मंगला हमारे पास से गुजरता है। सिंध 70% बिजली, टैक्स, पेट्रोल, गैस सब देता है, सिंध को तो कोई सब्सिडी नहीं दे रहे आप। तो सिंध के लोगों की ये कंसर्न्स हैं, अरबाब इख्तियार के सामने हम पेश कर रहे हैं कि हमारे साथ इंसाफ करें, ऐसा न करें, ऐसा न करें, खुदा न खास्ता बहुत देर हो जाए और लोग पार्लियामानी सिस्टम से उनका यकीन उठ जाए। इसलिए जो पावर्स दैट मैटर और जो पार्लियामान है और जो जुडिशरी है वो सिंध को लावारिस बच्चे के तौर पर, सुतेले बच्चे के तौर पर 15 साल से जो ट्रीट कर रही है वो ट्रीटमेंट ख़त्म की जाए।